الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین، اللہ رب ذوالجلال کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں فجر کے بابرکت وقت میں اپنی بارگاہ میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی عبادت قبول فرمائے اور اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، کل رات کی تراویح کے اندر ہم نے 8واں پارہ آخری آدھا اور 9ویں کے 3 پاؤں مکمل کیے تھے، جس میں مختلف مضامین آئے، ان میں سے چند ایک کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ اعراف کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اے آدم کی اولاد، یعنی اے انسانوں، یہ جو کپڑے تم نے پہن رکھے ہیں یہ ہم نے اتارے ہیں۔ یہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو تحفہ دیے گئے ہیں، تاکہ وجہ بتائی کہ یواری سوآتکم، نمبر 1 تاکہ تم اپنے پردہ پوشی کر سکو۔ یہ اللہ نے وجہ بتائی ہے، یواری سوآتکم، کہ تم اپنی پردہ پوشی کر سکو، اپنے آپ کو سمیٹ سکو۔ اس لیے لباس وہی ہے جو بندے کو سمیٹے اور پردہ دے۔ وہ لباس جو پہن کر بھی انسان کو بے پردہ رکھے وہ لباس نہیں ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق وہ نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے جو بتایا لباس ایسا ہو کہ جو آپ کے پوشیدہ چیزیں ہیں وہ پوشیدہ رہیں، اسی میں انسان کا حسن ہے، اسی میں انسان کی حیا ہے، اسی میں انسان کا زیور ہے۔ آج کل خواتین کا لباس ہمارے مسلم سوسائٹی کے اندر بھی اکثر ایسا نازیبا ہوتا ہے، نامناسب ہوتا ہے کہ وہ پہن کر بھی ان کا ستر نہیں رہتا۔ تو یہ لباس کم از کم اللہ کی مرضی کا نہیں ہوگا۔ اور مردوں کے اندر بھی کچھ اب ایسا ٹرینڈ چل پڑا کہ وہ کپڑے پہن کر ایسے تنگ ٹائٹ پاجامے ٹائپ کچھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ جو ہے نا مطلب ان کو زیب تن تو کر لیتے ہیں لیکن لباس کے تقاضے کو پورا نہیں کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے لباس تمہیں دیا ہے، یہ اتارا ہے ہم نے، اور اتارنے سے ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے یہ جنت سے آیا ہو۔ یہ لباس یہ جنت سے اللہ نے، کیونکہ اللہ نے کہا انزلنا، ہم نے اتارا ہے اس کو۔ کہاں سے اتارا ہوگا؟ جو چیزیں انسان کو عطا کی گئی وہ سب جنت سے ہیں، کیونکہ ہم خود جنت سے اترے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم خود جنت سے اترے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا انزلنا علیکم لباسا، تو لباس ایسا ہونا چاہیے نمبر 1 جو آپ کی پردہ پوشی کرے، نمبر 2 کا وریشا، ہم نے تمہیں لباس دیا تاکہ تم سونے لگو، خوبصورت نظر آؤ۔ لہٰذا ایسے کپڑے پہننے چاہیے، اس طرح کا لباس پہننا چاہیے جو انسان کی خوبصورتی میں اضافہ کرے، انسان کے حسن میں۔ یعنی اس کا مطلب اللہ چاہتا ہے اچھے کپڑے بناؤ بھی صحیح، اچھے کپڑے پہنو بھی صحیح، خوبصورت بنو، خوبصورت بن کے رہو، ٹھیک ہے نا۔ اللہ اگر مطلب اللہ نے توفیق دی ہے تو آپ کے اوپر اس کا اظہار ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ تو ایک یہ ہے جو آپ کے جسم کا لباس ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے سب سے بہترین لباس وہ ہے جو آپ کی روح کا لباس ہے، جو آپ کی روح کا لباس ہے، جو آپ کے باطن کا لباس ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا التقویٰ، وہ تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ زندگی ایسے گزارو کہ وہ بچ بچا کے چلانے والی ہو، چلنے والی ہو، یعنی بچ کے چلو، احتیاط سے چلو، سنبھل کے چلو، زندگی بے لگام نہیں گزارنی۔ یہ مسلمان کی شان ہے۔ اللہ نے روزے کا حکم دیا کہ یہ ایمان والو روزہ رکھو لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو۔ یہ تقوی اللہ نے روح کا لباس قرار دیا ہے، باطن کا لباس قرار دیا ہے۔
تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ روزہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ غور تو کریں۔ روزہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ حضرت انسان، جملہ میرا غور کیجئے گا، غور عقل والوں کے لیے بات ہے۔ اے حضرت انسان، تیری جو پیدائش ہوئی ہے نا، جو تیری تخلیق ہوئی ہے، جو تم مینوفیکچر کیا گیا ہے، وہ اس طرح کیا گیا ہے کہ تیری ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ تو اپنی اس دنیا کے اندر یہ فرق رہے گا، یہ اس دنیا کے اندر تو اپنی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ تو انہیں ہر خواہش پوری کرنی ہے نا، تو تیری ہر خواہش پوری کرنے کے لیے اللہ نے اور جہان بنانا ہے، جہاں تیری ہر خواہش پوری ہوگی۔ فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہ جنت ہے جہاں پر تم جو خواہش کرو گے، جو تمہارے دل میں آئے گا، اللہ پوری فرما دے گا۔ اب مزے کی بات ہے، جنت جگہ ایسی ہے کہ وہاں کوئی غلط خواہش آئے گی ہی نہیں۔ ہوتا ہے نا انسان نفیس ہو نا، نفیس، گند کے قریب جانے کا اس کا دل ہی نہیں کرتا، تو جنت میں نفیس لوگ جائیں گے، گندے لوگ جائیں گے نہیں، ہے کہ نہیں؟ تو جو نفیس لوگ ہوں گے ان کے اندر گندی خواہش آ ہی نہیں سکتی، وہ جو بھی خواہش کریں گے اعلیٰ خواہشیں کریں گے، وہ جو بھی خواہشیں کریں گے پاکیزہ خواہشیں کریں گے۔ تو اس لیے ہر خواہش پوری کرنے کی جو جگہ ہے وہ جنت ہے، جو اس جہان کے بعد ہمیں عطا کی جائے گی۔ اس جہان کے اندر اللہ نے ہمیں پیغام دیا ہے روزے کی شکل میں کہ ذہن یہ بنا لو آپ لوگ کہ آپ یہ نہیں کہ جو دل میں آ گیا وہ کرنے پہنچ جاؤ، جو جی میں آ جائے وہ کرنے پہنچ جاؤ، جو آپ کے دماغ میں آ جائے وہ کرنے پہنچ جاؤ۔ ہمیں اس کا آرڈر نہیں ہے۔ آپ کے دل میں اچھا بھی آتا ہے، برا بھی آتا ہے، صحیح بھی آتا ہے، غلط بھی آتا ہے، تو حکم ہے کہ اگر کچھ غلط دل میں خیال پیدا ہو تو اس کے اوپر ضرب لگاؤ، اس کے اوپر رکاوٹ پیدا کرو۔ اور یہ اس کو تصوف کی اصطلاح میں ضبط نفس کہا جاتا ہے۔ اپنے نفس کو لگام ڈالنا سیکھیں، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا سیکھیں، یہ ہمیں حکم ہے۔ اور اس کنٹرول کرنے کی جو پریکٹس اور اس کی انتہا ہے وہ رمضان المبارک میں روزے کی عطا ہے۔ کس طرح کہ صبح فجر کی نماز سے لے کر مغرب تک اللہ نے ہمیں ٹریننگ کروائی ہے کہ تمہارے سامنے روٹی ہو ہاتھ نہیں لگانا، پانی ہو ہاتھ نہیں لگانا، پھل فروٹ ہو ہاتھ نہیں لگانا، کوئی اور نعمتیں ہوں ہاتھ نہیں لگانا، کوئی میوے ہوں ہاتھ نہیں لگانا، لذیذ سے لذیذ چیز ہو ہاتھ نہیں لگانا۔ تو جو مومن ہوتے ہیں وہ پورا مہینہ جب روزہ رکھ لیتے ہیں تو سامنے جو کچھ پڑا ہو ہاتھ نہیں لگاتے۔ تو پیغام ہے کہ اسی کے کہنے پر جب رمضان میں تم پاک اور حلال چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتے تو باقی سارا سال اسی کے کہنے پہ ناپاک چیزوں کو بھی ہاتھ۔ یہ ٹریننگ ہے، یہ پیغام ہے کہ رمضان کا اتنا احترام، اس کے بعد کیا پھر شیطان جو کھل جاتا ہے اس کے ساتھی بن جاتے ہیں، ہاں مل کے پارٹنرشپ ہے، انسان بھی تو شیطان بھی اکٹھے چلی جا رہے ہیں، بےایمانی بھی تو، ہٹ ڈرامی بھی تو، بے نمازی بھی تو، سارا کچھ نہیں۔ یہ حکم نہیں ہے۔ آپ کی ہر خواہش دنیا کے اندر پوری، آپ کا دل کرتا، ابھی دل کر رہا ہوگا کئیوں کا میں فجر پر وہ کیا کہتے ہیں پڑے بغیر روزہ رکھ کے اٹھ روٹی پانی کھائے سو جاؤں، یہ آپ کی خواہش تھی، پر یہ خواہش پوری کرنے کی نہیں ہے۔ تیری خواہش یہ تھی، اللہ کی خواہش کچھ اور تھی۔ اس دنیا میں ہمیں اللہ کی خواہش ہی پوری کرنی ہے، تب جا کے ہمارا ایمان وجود میں آئے گا اور اسی ایمان کی بنیاد پر جنت میں داخلہ ملے گا۔ تو فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور یہ چیز نصیب ہوتی ہے تقویٰ سے، اسی کو کہا جاتا ہے تقویٰ۔ تقویٰ کا مطلب بچنا، پرہیز کرنا، احتیاط کرنا۔ کس چیز سے؟ غلط باتوں سے، غلط کاموں سے، بری باتوں سے، جن سے اللہ نے روکا ان سے رک جانا، بچ بچا کے چلنا۔ اللہ نے کہا ذالک خیر، حضرت انسان غور کر، اگر تجھے سمجھ میں آ جائے تو یہی تیرے حق میں بہتر ہے۔ تقویٰ اختیار کرنا یعنی کچھ باتوں سے بچنے میں ہی تیری بھلائی ہے۔ اگر ہر خواہش تم پوری کرو گے تو کھلے کھا کے آ کھڑو گے، کہیں نہ کہیں سے مار پڑ جائے گی، کہیں نہ کہیں سے ٹھوکر بج جائے گی،
کہیں سے تمہیں تکلیف پہنچ جائے گی، کوئی مصیبت پہنچ جائے گی، کہیں سے تمہیں بیماری پہنچ جائے گی، کہیں تمہارے اوپر مقدمے ہو جائیں گے، کیس ہو جائیں گے، دھکے کھاتے پھرو گے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا، تبھی اس نے کچھ باتوں سے بچنے کا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا اے انسان ایک بات اور بھی یاد رکھنا، شیطان سے بچ کے رہنا، اس کے فتنوں سے بچ کے رہنا۔ کہیں ایسا نہ ہو جیسے تمہارے ماں باپ کو اس نے جنت سے نکلوایا، کہیں وہ تمہیں جنت میں گھسنے ہی نہ دے۔ وہ تو نکل گئے، اب ہمیں واپس جانا ہے کہ نہیں؟ ہر شیطان کے ساتھ مقابلہ ہے، کیونکہ تم نے بھی تو اسے سرداری سے ہٹایا تھا۔ انسان کون سا کم ہے؟ پہلے تو اسی کی سرداری تھی نا، شیطان کی، فرشتوں کا بھی استاد، اور جو ہے وہ کیا کہ سارا کچھ۔ انسان پیدا ہوا تو کہا سجدہ کرو، کا نہیں کرتا، کیوں کہا میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے میں کیوں کروں؟ قال انا خیر من، کہنے لگا میں اس سے بہتر۔ اچھا ایک اور جملہ قرآن کے ہر لفظ کے اندر موتی ہے، کیا کہتا ہے؟ میں اس سے بہتر۔ یہ شیطانی سوچ ہے۔ یہاں بیٹھ کے اگر کوئی خود کو دوسرے سے بہتر سمجھتا ہے وہ شیطان ہے۔ یہاں بیٹھ کے مجھ سمیت ممبر پہ ہونا اور بات ہے، منصب پہ ہونا اور بات ہے، اس کی وجہ سے آپ مجھے عزت دیں اور بات ہے، بٹ میں عزت کے منصب پہ بیٹھ کے آپ کو میں کمتر سمجھوں، یہ غلط بات ہے۔ آپ اور ہم برابر ہیں انسانیت میں، مرتبے میں، عزت میں، ان چیزوں میں۔ مجھے اس کی وجہ سے عزت ملے اپنی جگہ، بٹ یہاں پر بیٹھ کے میں آپ کو کمتر کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ میرے رسول کی تعلیمات ہیں، یہ حکم ہے انا خیر من۔ اگر آپ میں سے یا ہم میں سے کوئی کہیں یہ سمجھتا ہے کہ بابا میں کوئی چیز ہوں، ہمیں کوئی بلا ہوں، وہ بلا تو ہے، انسان نہیں ہے۔ انسان سب برابر ہیں۔ انا خیر من، خود کو دوسرے سے بہتر سمجھنے کا پہلا نعرہ شیطان نے لگایا تھا، اور یہ وہ فتنہ ہے اگر کسی انسان میں گھس جائے اس کی زندگی کی چسن چھین لیتا ہے۔ وہ بس اسی میں رہ جاتے ہیں، میں کوئی اچھا بنوں، کیسا لگ رہا ہوں، مجھے لوگ کیا دیکھ رہے، بس وہ اسی آکڑ اور اس کے اندر رہ جاتا ہے۔ لیکن وہ جو دل کی خوشی ہے محروم ہو جاتا ہے۔ بابا ہم کچھ بھی نہیں ہیں، جو بھی ہیں وہ سب کچھ وہی ہے۔ اگر آپ یہاں پر آ جائیں، سب کے ساتھ ہنسیں، مسکرائیں، بولیں، اور جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ بولنے میں تو مزہ ہے، ان کو عزت دینے میں مزہ ہے۔ یہ قرآن کی تعلیمات ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان سے اتنا بچ کے رہنا، یہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ قرآن 8واں پارہ سورہ اعراف میں نے بند کر دی، اس کی آیت نمبر بتا دو، کسی کا دل کرے تو جا کے پڑھ لے اس کو تفسیر کے ساتھ۔ انہ یراکم، آیت نمبر اس کی ہے جناب سورہ اعراف کی آیت نمبر 27، آیت نمبر 27 کہتے ہیں انہ یراکم، شیطان ادھر کہیں سے تمہیں دیکھ رہا ہے جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے ہو۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء فطرۃ للذین لا یؤمنون، لیکن شیطان ان کو گمراہ کرتا ہے جن کے دل میں ایمان کا بیج نہیں ہوتا۔ ایمان ساتھ لے کر چلو، شیطان کچھ نہیں کر پائے گا، ٹھیک ہے نا۔ حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا اگر شیطان ہمیں ادھر سے دیکھ رہا ہے جدھر سے ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، تو اے انسان تو اس کی پناہ میں آ جا جہاں سے وہ اس کو دیکھ رہا ہے، جہاں سے شیطان اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو ہم اس کی پناہ میں آئے بیٹھے، جب تک چلتے رہو گے اس پناہ میں بچتے رہو گے۔ چھوڑ دو مسجد کا راستہ، باہر جاؤ، دیکھو کس کس بات پہ تمہارے جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، فتنے بنتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں آپ کو پتہ بھی نہیں۔ یہ واحد جگہ ہے جہاں سے آپ کو خیر کا پیغام ملے گا، آپ کو محبت کا پیغام ملے گا، جہاں سے آپ کو جو ہے وہ سکون کا پیغام ملے گا، جہاں سے آپ کو جو ہے وہ آپ کی اچھائی اور بھلائی چاہی جائے گی، جہاں سے آپ کے لیے جھگڑے کی بات نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اس فتنے کے دور میں اللہ ہمیں اپنے پردے میں آنے کی توفیق دے، اپنی پناہ میں آنے کی توفیق دے۔ مالنا اللہ۔